اردو بک کاسٹ میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ آمنہ اور ساجد کی طرف سے آپ سب کو ہمارے چینل اردو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم جین سنسیرو کی کتاب یو آر اے بیڈ ایس کے خلاصے کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ خلاصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کبھی محسوس کرتے ہیں کہ زندگی میں کہیں پھنس گئے ہیں یا شاید ایک زیادہ بھرپور، زیادہ بامقصد زندگی چاہتے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ اس خلاصے کے جو اہم نکات ہیں نا ان کو سمجھا جائے، جیسے خود سے محبت کرنا، اپنے وہ عقائد جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں ان کو چیلنج کرنا، اور پھر شکر گزاری، معافی، ان چیزوں کو اپنانا۔ تو چلیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ اچھا، خلاصے کی شروعات ہوتی ہے ایک بڑے دلچسپ خیال سے جی، کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں بالکل معصوم ہوتے ہیں، ہے نا؟ سوچیں ایک چھوٹے بچے کے بارے میں، دنیا کو کیسی حیرت سے دیکھتا ہے، نہ ماضی کا بوجھ، نہ مستقبل کی فکر۔ بالکل، کوئی شرم، جھجک، منفی سوچ نہیں ہوتی۔ لیکن پھر جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد سے، خاص طور پر اپنے خاندان سے، مختلف خیالات، عقائد، وہ سب جذب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ باتیں مطلب چاہے وہ صحیح ہوں یا غلط، ہمارے لیے سچ بن جاتی ہیں۔ بالکل، کوئی کہہ دیتا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے، یا پیسہ کمانا تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ جی، یا بس یہی ایک راستہ ہے کامیابی کا، اور ہم بس مان لیتے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ بات نہیں ہے کہ والدین محبت نہیں کرتے یا بھلا نہیں چاہتے، وہ تو بہترین چاہتے ہیں، ظاہر ہے، مگر انہوں نے بھی تو یہ باتیں اپنے بڑوں سے سیکھی ہوتی ہیں۔ جی، یہ ایک طرح سے نسل در نسل چلتا ہے۔ تو ہم انجانے میں ان پرانے وراثت میں ملے اصولوں پر چل رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اور خلاصے کا ایک بڑا مقصد یہی ہے کہ ان سانچوں سے نکلا جائے، اپنے نئے اصول بنائے جائیں۔ یہیں پر وہ شعور اور لاشعور والی بات آ جاتی ہے نا؟ بالکل، دیکھیں، ہمارا دماغ نا دو سطحوں پر کام کرتا ہے۔ ایک ہے شعوری دماغ، یعنی کانشیس مائنڈ، جس سے ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ یہ منطق، تجزیہ، وہ سب کرتا ہے، اور یہ وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہے لاشعور، سب کانشیس مائنڈ۔ یہ ہماری جبلتیں، ہمارے جذبات، ہمارے گہرے عقائد، ان سب کا گھر ہے، اور یہ بچپن سے ہی بہت ایکٹیو ہوتا ہے۔ اچھا؟ جی، اسی لیے بچے زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، فوراً ریاکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا وہ شعوری منطقی حصہ بھی اتنا پختہ نہیں ہوا ہوتا۔ تو مطلب بچپن میں جو سنا، جو دیکھا، وہ سب لاشعور میں ریکارڈ ہو جاتا ہے سیدھا؟ بالکل، ایک طرح کی ریکارڈنگ چلتی رہتی ہے، اور یہ ریکارڈنگز بڑے ہونے پر بھی ہمارے ساتھ رہتی ہیں، چاہے ہمیں یاد نہ بھی ہو۔ یہ ہمارے فیصلوں پر، ہماری پسند ناپسند پر، یہاں تک کہ ہمارے ڈر اور خواہشات پر بھی اثر ڈالتی ہیں۔ وہ جو خلاصے میں والد کی مالی مشکلات کی مثال دی ہے نا، ہاں، وہ پڑھی میں نے۔ اگر کسی نے بچپن میں ہر وقت پیسے کی کمی دیکھی ہو، والد کو اس پر غصے یا پریشانی میں دیکھا ہو، تو لاشعور میں یہ بات بیٹھ سکتی ہے کہ پیسہ کمانا کوئی بری چیز ہے، مشکل ہے، ناخوشگوار ہے، شاید یہ پیاروں سے دور کر دیتا ہے۔ اچھا۔ پھر بڑے ہو کر چاہے وہ شخص مالی طور پر کامیاب ہو بھی جائے، ہو سکتا ہے وہ لاشعوری طور پر خود کو نقصان پہنچائے، پیسہ ضائع کر دے، یا ہمیشہ ایک کمی کا احساس رہے، کیونکہ ذہن میں پیسہ اور منفی جذبات جڑ گئے ہیں۔ تو ان وراثتی عقائد کو پہچاننا بہت ضروری ہے؟ یہ پہلا قدم ہے، سمجھنا کہ یہ آئے کہاں سے ہیں، تاکہ ہم ان کے اثر سے آزاد ہو سکیں۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ اچھا، پھر خلاصے میں حال میں جینے کی بات بھی ہے، اور وہ کبوتر والی مثال تھوڑی عجیب نہیں لگی آپ کو؟ شاید تھوڑی غیر معمولی ہے، لیکن جو نکتہ ہے نا وہ بہت دلچسپ ہے۔ کبوتر صرف لمحے موجود میں رہتا ہے، اسے نہ کل کی فکر، نہ گزرے کل کا افسوس، بس اڑ رہا ہے، دانہ چگ رہا ہے، مطمئن۔ جبکہ ہم انسان یا تو ماضی میں اٹکے رہتے ہیں یا مستقبل کی فکروں میں۔ خلاصہ کہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں فضول کا ڈرامہ پال لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھتے ہیں۔ بالکل۔ اور جو نعمتیں، جو معجزے ہر وقت ہو رہے ہیں ارد گرد، انہیں دیکھتے ہی نہیں۔ یہ زمین گھوم رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، پانی ہے، ہم ہنس سکتے ہیں، محبت کر سکتے ہیں، یہ عام باتیں نہیں ہیں اصل میں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اور خلاصہ کہتا ہے کہ بچوں سے سیکھیں، جانوروں سے سیکھیں۔ کتے کی مثال بھی دی ہے اس میں۔ ہاں، وہ تو بہت مزے کی تھی کہ وہ اپنے مالک کو 1 گھنٹے بعد بھی دیکھے تو ایسے خوش ہوتا ہے جیسے صدیاں بیت گئیں۔ جی، اور خلاصے میں ذرا مزاحیہ انداز میں لکھا ہے کہ اگر کتے بول پاتے تو شاید کہتے، او میرے خدا، تم آ گئے، میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں، تم یہاں ہو، میں اتنا خوش ہوں کہ بس ابھی یہیں۔ صحیح۔
ان کی خوشی بالکل اس لمحے کی ہوتی ہے، خالص۔ تو اس سب کا بڑا سبق کیا نکلتا ہے؟ اگر ہم اسے ذرا بڑی تصویر میں دیکھیں نا، تو خلاصہ یہ نقطہ پیش کرتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم زندگی میں چاہتے ہیں، پیسہ، لوگ، مواقع، تجربات، وہ سب کسی نہ کسی شکل میں پہلے سے موجود ہے۔ کائنات توانائی سے بھری ہے۔ اچھا۔ جی، جیسے بجلی ہے، نکولا ٹیسلا نے اسے ایجاد نہیں کیا، وہ تو تھی ہی، بس اسے سمجھا اور استعمال میں لائے۔ ٹھیک۔ وہ ہندو دیوتا کرشنا والی کہانی بھی یہی بتاتی ہے۔ ایک لڑکی جنگل میں مراقبہ کر رہی تھی، کرشنا کے درشن چاہتی تھی۔ جی۔ جب کرشنا خود سامنے آ گئے اور کہا آنکھیں کھولو، تو وہ اتنی مگن تھی کہ بولی، جناب ڈسٹرب نہ کریں، میں بہت اہم کام کر رہی ہوں۔ مطلب موقع سامنے تھا اور پہچانا نہیں۔ بالکل۔ تو عملی طور پر اس کا مطلب ہے موجودہ لمحے پر توجہ دیں، ابھی، اسی وقت۔ گہری سانس لیں، دل کی دھڑکن محسوس کریں، اپنے ارد گرد دیکھیں، جو نعمتیں ابھی ہیں ان کا شکر کریں۔ طاقت یہی ہے، حال میں، ان چیزوں کو پہچاننے میں جو پہلے سے دستیاب ہیں۔ یہ خود شناسی اور حال میں جینا، یہ ہمیں اگلے اہم نقطے پر لاتا ہے، خود سے محبت کرنا اور اپنی اصلیت کو اپنانا۔ خلاصہ یاد دلاتا ہے کہ بچپن میں ہم کتنے بے باک تھے نا؟ جی بالکل۔ ناچنا، گانا، کھیلنا، اپنی پسند ناپسند بتانا، سب کچھ بغیر جھجک کے۔ لیکن پھر وہی معاشرہ، لوگوں کی باتیں اور ہمارے اپنے منفی خیالات، شرم، خوف، خود پہ شک کرنا، یہ سب ہمیں بدل دیتے ہیں۔ ہم اپنی اصلیت چھپانے لگتے ہیں۔ ہاں، وہ مثالیں تھی نا، کوئی ناچنا چاہے تو لوگ کہیں گے کیا پاگل پن ہے، تو وہ لک جاتا ہے۔ جی۔ یا کسی کے گھنگریالے بال ہوں تو کوئی کہہ دے یہ اچھے نہیں، تو وہ سیدھے کروانے لگ جاتا ہے۔ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں ویسے ٹھیک نہیں۔ اور پھر اس اندرونی تکلیف سے بچنے کے لیے لوگ الگ الگ چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ زیادہ کھانا، ٹی وی، نشہ یا کچھ بھی جو فرار کا راستہ دے۔ جبکہ خلاصہ کہتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ سچ یہ ہے کہ آپ جیسے ہیں بالکل منفرد اور مکمل ہیں۔ آپ منفرد ہیں، پوری دنیا میں کوئی دوسرا بالکل آپ جیسا نہیں ہے۔ یہ لائن بہت پاورفل لگی مجھے۔ یہ کلیدی بات ہے۔ اپنی انفرادیت کو قبول کرنے میں بہت طاقت ہے۔ دوسروں جیسا بننے کی کوشش چھوڑ دیں، اپنی خوبیوں کو بھی اور خامیوں کو بھی اپنائیں، اس میں زیادہ سکون ہے۔ اور خود سے محبت نہ کرنے کی قیمت کیا ہے؟ خلاصہ پوچھتا ہے، کھوئے ہوئے مواقع، دبی ہوئی خوشیاں، ایک ادھوری زندگی۔ بالکل۔ اور مشورہ یہ ہے کہ وہ کام کریں جن سے واقعی خوشی ملتی ہے۔ اگر اسکوبا ڈائیونگ کا شوق ہے تو بس کریں، زیادہ نہ سوچیں۔ زندگی چھوٹی ہے، بہانوں میں نہ گزاریں۔ وہ بیٹلز اور بیتھوون والی مثال بھی زبردست تھی۔ ہاں، کہ اگر بیٹلز خود کو بیتھوون سے کمپیئر کرتے رہتے تو وہ شاید وہ کمال کی راک اینڈ رول موسیقی بنا ہی نہ پاتے جو انہوں نے بنائی۔ وہ الگ تھے، انہوں نے اپنی انفرادیت کو اپنایا اور کامیاب ہوئے۔ تو دوسروں کی زندگیوں پر فوکس کرنے کے بجائے اپنی زندگی اپنی شرائط پر جئیں۔ اور جب آپ اپنی انفرادیت کو اپناتے ہیں تو اگلا قدم آتا ہے دوسروں کی منفی رائے کو نظر انداز کرنا۔ اس کے لیے رائٹ برادران کی کہانی کمال ہے۔ جی ہاں، 1900 کی دہائی کی شروعات میں جب وہ ہوائی جہاز بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو تقریباً سب نے کہا یہ پاگل ہے۔ اخباروں نے لکھا، نیو یارک ٹائمز تک نے کہا کہ انسانوں کو اڑنے میں ہزاروں سال لگ سکتے ہیں۔ سوچیں۔ لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی اور صرف 10 دن بعد تاریخ بنا دی، پہلا کامیاب انسان بردار جہاز اڑا دیا۔ اگر وہ لوگوں کی سن لیتے تو دنیا ایک عظیم ایجاد سے محروم رہ جاتی۔ بالکل۔ سبق یہی ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ اکثر ان کی اپنی سوچ، ان کی اپنی حدود ہوتی ہیں، آپ کی حقیقت نہیں۔ تو فیصلہ کیسے کریں کہ کس کی سنیں اور کس کی نہیں؟ خلاصہ اس کے لیے 3 آسان سوال دیتا ہے۔ کیا یہ واقعی وہ ہے جو آپ کرنا، بننا یا پانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ آپ کو آپ کے مقصد کے قریب لائے گا؟ کیا اس سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ بس یہ 3۔ جی، اگر ان تینوں کا جواب ٹھیک ہے تو باقی سب شور ہے۔ لوگوں کی رائے، ان کے ڈر، ان کا مذاق، سب غیر متعلقہ ہے۔ اسی سے جڑا وہ فیک اٹ ٹل یو میک اٹ والا آئیڈیا بھی ہے کہ جب تک وہ بن نہیں جاتے ویسا ہونے کا یقین رکھیں۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ خیال یہ ہے کہ یقین پہلے آنا چاہیے، ثبوت بعد میں۔ اگر آپ کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے دماغ میں اسے حقیقت مان لیں، ویسا سوچیں، ویسا محسوس کریں، ویسے کام کریں جیسے آپ وہ حاصل کر چکے ہیں۔ اچھا، وہ جو صدر کے ساتھ پول پارٹی والی مثال دی ہے خلاصے میں، وہ مزاحیہ تھی۔
کہ سوئمنگ سوٹ خریدیں، سوچیں کیا باتیں کریں گے، ایسی جگہوں پر جائیں جہاں ویسے لوگ ملتے ہوں، مطلب خود کو ذہنی اور عملی طور پر تیار کریں اس کامیابی کے لیے۔ جب آپ یقین سے قدم بڑھاتے ہیں نا تو راستے خود بخود کھلتے ہیں۔ اور اس یقین کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا ماحول ٹھیک کرنا بھی ضروری ہے، جیسے گھر صاف رکھنا، اچھے کپڑے پہننا۔ بالکل، اگر آپ کی میز بکھری ہے، گھر میں بے ترتیبی ہے، تو یہ آپ کی ذہنی حالت دکھاتا ہے۔ خلاصہ کہتا ہے اپنے ارد گرد صفائی رکھیں، خود کو سنوار کر رکھیں، اس سے آپ اچھا محسوس کریں گے اور کائنات کو بھی سگنل جائے گا کہ آپ تبدیلی کے لیے تیار ہیں۔ اور اچھے مثبت لوگوں کے ساتھ رہنا۔ شکایت کرنے والوں سے ذرا فاصلہ رکھیں، ان کی توانائی بھی اثر کرتی ہے۔ ٹھیک، اب بات کرتے ہیں دینے کی۔ گیو اینڈ لیٹ گیو، یہ خیال کہ دینے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، یہ کیسے؟ یہ فراوانی یعنی ابنڈنس کی ذہنیت ہے۔ جب آپ دیتے ہیں تو آپ لاشعوری طور پر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس کافی ہے اور مزید آئے گا۔ یہ کائنات میں ایک مثبت وائب بھیجتا ہے۔ وہ مشل کی کہانی ہے نا خلاصے میں، جسے ملٹیپل اسکلیروسس تھا۔ ہاں، اس کے مینٹور نے کہا تھا 29 دن تک روز 29 چیزیں دو۔ جی، شروع میں وہ ہچکچائی، پھر اس نے شروع کیا، کبھی کسی کو فون کر لیا، کبھی کوکیز دے دیں، چھوٹے چھوٹے کام۔ اور نتیجہ؟ حیران کن تھا۔ نہ صرف اس کی صحت بہتر ہوئی، اس کے کاروبار میں بھی اضافہ ہوا۔ اس نے یہ سب بلاگ پر لکھا، وہ وائرل ہوا، پھر 29 گفٹس نامی کتاب لکھی جو بیسٹ سیلر بنی۔ واہ! تو یہ کہانی بتاتی ہے کہ دینا صرف دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے بھی کتنا فائدہ مند ہے۔ اور دینے کے لیے کچھ عملی ٹپس بھی ہیں۔ کسی ادارے کو عطیہ دیں، اپنی کوئی پسندیدہ چیز کسی ضرورت مند کو دے دیں، ٹپ تھوڑی زیادہ دے دیں۔ جی، یہاں تک کہ مسکرانا، کسی کی تعریف کر دینا، یہ بھی دینے کی شکلیں ہیں۔ اور دینے کے ساتھ ساتھ شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ، دی گیٹ وے ڈرگ ٹو آسمنس۔ کیا بات ہے! جی، شکریہ ادا کرنا صرف اچھی عادت نہیں، یہ آپ کی زندگی میں مثبت توانائی لاتی ہے۔ جب آپ ان چیزوں کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں جو آپ کے پاس ہیں، تو آپ مزید اچھی چیزوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ وہ ٹائر پنکچر والی مثال بھی اچھی تھی، ایک بری سچویشن لیکن اسے بھی شکر گزاری کا موقع بنا لیا۔ بالکل، بچوں کو سکھانے کا موقع کہ مشکل حالات سے کیسے نمٹیں، ان کے ساتھ غیر متوقع طور پر وقت گزارنے کا موقع۔ تو عملی طور پر کیا کریں؟ خلاصہ کہتا ہے روز رات کو سونے سے پہلے 10 چیزیں لکھیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز، اچھا گانا سنا، کسی دوست سے بات ہوئی، صحت اچھی ہے، کچھ بھی۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کا فوکس کمی سے ہٹ کر فراوانی پر جائے گا اور آپ کی مجموعی خوشی بڑھے گی۔ شکر گزاری کے بعد پھر آتا ہے معافی۔ forgive او فیسٹا، یا تو معاف کرو یا اندر ہی اندر کرتے رہو۔ یہ اکثر سب سے مشکل ہوتا ہے۔ واقعی مشکل ہو سکتا ہے لیکن بہت ضروری ہے۔ غصہ، ناراضگی، کینہ، یہ زہریلے جذبات ہیں، سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہی پہنچاتے ہیں۔ جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے نا تو ہم وہ منفی بوجھ خود اٹھائے پھرتے ہیں۔ معاف کرنا دوسرے پر احسان نہیں، خود پر مہربانی ہے۔ خلاصے میں ایک جملہ تھا، خوش رہنا صحیح ہونے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ بالکل، بحث جیتنا یا اپنی بات منوانا ضروری نہیں، ذہنی سکون زیادہ اہم ہے۔ کسی کالگ سے جھگڑا ہو گیا، ٹریفک میں کسی نے غلط کٹ مار دیا، جی، یا کسی رشتہ دار نے کوئی ناگوار بات کہہ دی، ان چیزوں کو پکڑ کر بیٹھنے سے اپنا ہی وقت اور توانائی ضائع ہوتی ہے۔ معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بھول جائیں یا کہیں کہ جو ہوا ٹھیک ہوا۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ آپ نے اس واقعے کو اپنے آج اور کل پر حاوی ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اسے جانے دیں، آگے بڑھیں۔ اور آخر میں فیصلے کی طاقت، دی آل مائٹی ڈیسیژن، ہنری فورڈ اور V8 انجن کی کہانی۔ ہاں، جب فورڈ نے انجینئرز کو کہا 8 سلنڈر ایک بلاک میں فٹ کرو، سب نے کہا ناممکن۔ لیکن وہ اڑا رہا۔ بالکل، بار بار کہتا رہا اسے بناؤ۔ اور آخر کار 1 سال بعد وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ تھا قادر مطلق فیصلہ۔ جی، جس نے ناممکن کو ممکن کیا۔ تو اس کہانی کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ کامیابی کا راستہ ناکامیوں سے بھرا ہو سکتا ہے، کوئی سیدھا راستہ نہیں ہوتا اکثر۔ خلاصے میں اور بھی مثالیں ہیں۔ مائیکل جارڈن اسکول ٹیم سے نکالا گیا، اسٹیون اسپیلبرگ فلم اسکول نے مسترد کیا، ہونڈا کے بانی ٹویوٹا نے نوکری نہیں دی۔ اچھا، بیتھوون کو بھی کہا گیا کہ موسیقی کی صلاحیت نہیں ہے؟
جی، اور فیویکس کے بانی انہیں اپنے بزنس آئیڈیا پر کالج میں C گریڈ ملا تھا۔ واہ، یہ تو کافی حوصلہ دینے والی باتیں ہیں۔ مطلب ناکامی تو راستے میں آتی ہی ہے۔ بالکل۔ اصل چیز ناکامی سے بچنا نہیں ہے، اصل چیز ہے ناکامی کے باوجود اپنے فیصلے پر قائم رہنا، ہمت نہ ہارنا، کوشش جاری رکھنا۔ جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں، پکا ارادہ۔ ہاں، اور بہانے بنانا چھوڑ دیتے ہیں، پرانی عادتیں بدلنے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ زبردست۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو اپنی زندگی بدلنے کے لیے ہمیں اپنے وہ لاشعوری عقائد سمجھنے ہوں گے، ان کو چیلنج کرنا ہوگا، حال میں جینا سیکھنا ہوگا، خود سے محبت کرنی ہوگی بغیر کسی شرط کے، جی، دوسروں کی منفی باتوں کو نظر انداز کرنا ہوگا، دینے اور شکر گزار ہونے کی عادت ڈالنی ہوگی، معاف کرنا سیکھنا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر اپنے فیصلوں پر ڈٹے رہنا ہوگا۔ بالکل۔ اور یہ صرف تھیوری نہیں ہے، یہ عملی اوزار ہیں جنہیں کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ زندگی میں پھنسا ہوا محسوس کرنے سے نکلنے کے لیے، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، زیادہ خوش اور مطمئن رہنے کے لیے، ایک وقت میں ایک قدم، ان میں سے کوئی ایک اصول بھی اپنانا شروع کریں تو فرق نظر آئے گا۔ آخر میں ایک سوال سب کے لیے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ خلاصے میں تھا نا کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ پہلے سے موجود ہے، تو ذرا سوچیں وہ کون سی ایک چیز ہے جو آپ شدت سے چاہتے ہیں، اور کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی شکل میں آپ کے سامنے ہی ہو، بس آپ اسے پہچان نہیں پا رہے۔ ہمارے چینل اردو پوڈ کاسٹ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔